فلک آپ کی اجازت سے ذرا ڈاکٹر افشا کی طرف جاؤں گا. پہلے سوال کر لیتے ہیں ان سے. ڈاکٹر افشا, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو, ایک ٹرم انٹروڈیوس ہو گئی ہے کافی عرصے سے, 10-12-15 سالوں سے, انفرٹیلیٹی. اس انفرٹیلیٹی کو بڑے زاویوں سے, بڑے معنوں سے دیکھا جاتا ہے, اور اس پر بڑا ایک اس لفظ کے اوپر, اٹس ناٹ جسٹ اے ورڈ, یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے, بہت بڑا جو ہے وہ ایک ڈپریشن ہے, اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ انفرٹیلیٹی کو ذرا آسان لفظوں کے اندر ہمارے جو نیولی میرڈ کپلز ہیں ان کو, اور جو خواتین اس وقت زیادہ تر دیکھ رہی ہیں, ان کو ذرا سمجھائیے گا کہ یہ ہے کیا. انفرٹائل کپل جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو اتنی بڑی بیماری نہیں ہوتی. جیسے بانجپن کا لفظ آتا ہے تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے عورت یا جیسے مرد باپ نہیں بن سکتا یا عورت ماں نہیں بن سکتی, تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہوتے ہیں. جیسے کسی خواتین کو ہم جب انڈر آبزرویشن کرتے ہیں تو ان کا سمپل ایگوولیشن نہیں ہو رہا ہوتا, اور کچھ تھوڑا سا میڈیکیشن سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ایگوولیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹیوب بلاکیج ہوتی ہیں, جبکہ ٹیوب بلاکیج ہوتی نہیں ہے, ڈی شیپ ہونے کی وجہ سے, یوٹرس ڈی شیپ ہونے کی وجہ سے آپ کی رپورٹ جو آ جاتی ہے وہ سم ٹائم غلط آ جاتی ہے. تو یہ پرابلم ہوتی ہے. پھر عورتوں میں اگر ہارمونز کا کوئی ایشو ہو, جیسے کہ ٹیسٹیرون لیول بہت زیادہ بڑھ جائے, تو وہ بھی ایشو ہوتے ہیں کہ ہمارا انڈا نہیں بن رہا ہوتا بیضہ دانی میں. تو اس طرح ہم ان چھوٹی چھوٹی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم ڈاکٹر سے اتنی پیچیدہ بیماریاں ڈسکس نہیں کرتے, یا ہم زیادہ تر اپنے آپ کو دم درود, یہ جو میں جس پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پہ لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ گھریلو کوئی ٹوٹکوں سے ٹھیک ہو جائے. تو یہ تھوڑا سیلف میڈیکیشن یا گھریلو ٹوٹکے یا کچھ دم درود والی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ نقصان دیتی ہیں. اگر آپ کا شادی کے پہلے سال میں اللہ تعالیٰ کرم فضل نہیں کر رہا تو آپ پہلے ہی جا کر اپنے ٹیسٹ کروا لیں, اور ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. ٹھیک ہے.